بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میرا نام افشاں ہے۔ میں نے جس گھر میں آنکھ کھولی وہاں غربت ضرور تھی، مگر میرے ابا نے مجھے ہمیشہ سر اٹھا کر جینا سکھایا تھا، اور میں بھی ہمیشہ پھونک پھونک کر قدم رکھتی تھی۔ لیکن پھر میری زندگی میں کچھ ایسا ہوا کہ میرے قدم بہک گئے، اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی ایسے راستے پر چل پڑی جہاں رسوائی اور بدنامی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ آج بھی اپنا ماضی یاد کرتی ہوں تو ایک درد اور اذیت کی لہر میرے اندر دوڑ جاتی ہے۔ کاش میں اپنی خواہشات کے پیچھے اندھا دھند نہ بھاگتی تو میرے ساتھ وہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا جو ہوا تھا۔ ہم کراچی جیسے بڑے شہر کے ایک مڈل کلاس طبقے والے علاقے میں رہتے تھے۔ وہاں پر ملی جلی آبادی تھی، زیادہ تر مڈل کلاس گھرانے وہاں آباد تھے، لیکن ہم جیسے لوگ بھی وہیں پر اپنی زندگیاں گزار رہے تھے۔ میرے ابا محنت مزدوری کرتے تھے، یوں تو انہوں نے اپنے ہنر اور محنت سے کئی گھر بنانے میں اپنا اہم کردار ادا کیا تھا، مگر ان کا اپنا گھر بہت چھوٹا اور خراب حالت میں تھا۔ ہم 3 بہنیں تھیں اور ہمارا ایک بھائی تھا۔ بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی میں تھی۔ اماں ابا کی جب شادی ہوئی تھی اور وہ اس گھر میں رخصت ہو کر آئی تھیں۔ اس وقت یہاں دادا دادی اور میرے چچا بھی رہتے تھے۔ دادا بھی مزدوری کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بڑے مشکل حالات دیکھے تھے، کیونکہ اس دور میں مزدوری کی دہاڑی اتنی کم تھی کہ گھر کا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا تھا۔ مگر کراچی جیسے شہر میں رہتے ہوئے کسی نہ کسی طرح انسان 2 وقت کی روٹی کما ہی لیتا ہے۔ دادا کو بھی جیسے تیسے روزانہ کام مل جاتا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے اینٹوں کے بھٹے پر بھی کام کیا، اور سیمنٹ بجری کے علاوہ اینٹیں اپنے کندھوں پر اٹھا کر نیچے سے اوپر پہنچانے کا کام بھی کرتے رہے تھے۔ انہوں نے یہ کام بڑی چھوٹی سی عمر سے شروع کر لیا تھا، کیونکہ وہ یتیم تھے اور اپنی ماں کے ساتھ رہتے تھے، اور یہ گھر بھی ان کے ابا نے ہی بنایا تھا۔ دادا نے شادی کے بعد اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے کئی خواب دیکھے، دن رات محنت بھی کی، اور جب 2 بیٹیوں کے باپ بن گئے تو انہیں اچھی زندگی دینے کی کوشش بھی کرتے رہے۔ مگر گھر کے حالات ایسے رہے کہ دادا چاہتے ہوئے بھی اپنے بڑے بیٹے کو اسکول میں داخل نہیں کروا سکے۔ اس طرح ابا نے تعلیم حاصل ہی نہیں کی، بلکہ اپنے باپ کی طرح چھوٹی سی عمر میں ہی ان کے ساتھ محنت مزدوری کرنا شروع کر دی تھی۔ ابا اس وقت 13 سال کے تھے جب دادا کے ساتھ جا کر چھوٹا موٹا کام کرنے لگ گئے تھے، اور انہیں دہاڑی کے نام پر کچھ پیسے مل جاتے تھے۔ ابا کو پڑھنے لکھنے کا بڑا شوق تھا، مگر جس عمر میں ان کے ہاتھوں میں قلم کتاب ہونی چاہیے تھی، وہ اس عمر میں ہی گھر چلانے اور کمانے کی خاطر کافی کام کرنے لگ گئے تھے۔ چھوٹی سی عمر میں انہوں نے اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھ کے چنا چاٹ بھی بیچی تھی، جو گھر میں دادی بنا کر دیا کرتی تھیں۔ جب 10 سال کے ہوئے تو سلور کی ایک چھوٹی سی بالٹی میں چنا چاٹ لے کر وہ آس پاس کی گلیوں میں پھرتے، کبھی بازار کی طرف بھی نکل جاتے، اور چاٹ بیچ کر جتنے پیسے بنتے تھے لا کر اپنی اماں کے ہاتھ میں رکھ دیتے۔ مگر سارے دن میں وہ مختلف بچوں کو دیکھتے رہتے تھے جو اسکولوں میں جاتے اور آتے تھے۔ ان کو دیکھ دیکھ کر ابا کے دل میں پڑھنے کی خواہش زندہ رہی، مگر وہ بہت سمجھدار اور ذمہ دار بیٹے تھے۔ انہوں نے چھوٹی سی عمر میں ہی اپنی ہر خواہش کا گلا اپنے ہاتھوں سے گھونٹ دیا، اور ماں باپ کی خاطر کمانے کا سوچتے رہے۔ مگر ان کی خواہش تھی کہ اگر وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکے تھے تو وہ چاہتے تھے کہ ان کا چھوٹا بھائی اسکول جانے لگ جائے، جو کہ ابا سے 3 سال چھوٹا تھا۔ ابا کے کہنے پر ہی دادا نے میرے چچا کو سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا، جہاں پر فیس کا تو کوئی معاملہ نہیں تھا، مگر باقی چیزوں کے اخراجات ضروری ہوتے تھے، جو ابا اپنے کمائے ہوئے تھوڑے سے پیسوں سے پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ کسی دن ساری چاٹ جلدی بک جاتی تو ابا اور بنوانے کے لیے جاتے تھے، اور کسی دن دیر تک انہیں بھیجنا پڑتا تھا کہ سارا مال ختم ہو جائے اور 2 پیسوں کی بچت بھی ہو جائے۔ مگر اس طرح تو وہ ساری زندگی نہیں گزار سکتے تھے، اسی لیے دادا نے انہیں اپنے ساتھ کام پر لے جانا شروع کر دیا۔ دادا جانتے تھے کہ ان کا بڑا بیٹا ان کی طرح مزدوری کرنے لگ جائے تو دونوں باپ بیٹا مل کر کچھ نہ کچھ کر لیں گے، کیونکہ اتنے عرصے میں دادا کا اچھا خاصا تجربہ ہو گیا تھا اور وہ مستری سے کم نہیں تھے۔ ابا نے بھی 3-4 سال لگا کر کافی کام سیکھ لیا، اور دونوں باپ بیٹے نے چھوٹے چھوٹے ٹھیکے لینے شروع کر دیے، جس میں صرف ایسا ہی کام ہوا کرتا تھا جو وہ دونوں مل کے کر لیا کرتے تھے، مگر کام بہت سخت ہوتا تھا۔ 18-20 سال کی عمر میں ہی ابا کے ہاتھوں میں چھالے پڑ پڑ کے نشانات بن چکے تھے،
اب تو انہیں عادت بھی ہو گئی تھی، ان کے ہاتھ بہت سخت ہو چکے تھے، مگر انہوں نے رکنے اور تھمنے کا نام نہیں لیا۔ انہیں نظر آ رہا تھا کہ ان کا باپ وقت کے ساتھ ساتھ بوڑھا اور کمزور ہوتا جا رہا ہے، تو گھر کے بڑے بیٹے ہونے کی حیثیت سے ساری ذمہ داری بہت جلد ان کے کاندھوں پر آنے والی ہے۔ انہیں اپنے ماں باپ کو بھی دیکھنا تھا، گھر بھی چلانا تھا اور چھوٹے بھائی کو پڑھانا بھی تھا۔ اسی لیے ابا نے ہمیشہ ہر طرح اپنے آپ کو پیچھے رکھ کر اپنے گھر والوں کے لیے جینا شروع کر دیا، اور یہ صرف ابا کی محنت اور لگن کا نتیجہ تھا کہ ان کا چھوٹا بھائی میٹرک میں پہنچ گیا۔ ابا جتنے محنت مشقت کرنے کے عادی اور سخت جان بن چکے تھے، چچا اتنے ہی نازک مزاج اور بھائی کے لاڈلے تھے کہ ان کا چھوٹا بیٹا بھی بڑے بیٹے کی طرح کوئی کام کاج کرنے لگ جائے اور ساتھ ساتھ پڑھتا بھی رہے تاکہ اپنی پڑھائی کا خرچہ تو نکال سکے۔ مگر ابا نے ہمیشہ چچا کو پروٹیکٹ کیا، اور ان کا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ جب میں کما رہا ہوں تو پھر میرے بھائی کو ان سب جھمیلوں میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ وہ پڑھ لکھ کر افسر بن جائے اور ہمارے بھی دن بدل جائیں۔ دادا دادی اپنے بڑے بیٹے کے خیالات سے اچھی طرح واقف تھے، اور جب اس کے منہ سے یہ سب سنتے تو خاموش ہو جاتے تھے، کیونکہ انہیں احساس بھی تھا اور نظر بھی آ رہا تھا کہ ان کا چھوٹا بیٹا بڑے سے بالکل الگ ہے۔ پتہ نہیں وہ آگے چل کر کیا کرے گا، حالانکہ انہیں بھی اپنے چھوٹے بیٹے سے کچھ ایسی ہی امیدیں تھیں۔ بلکہ دادا تو اکثر کہا کرتے تھے کہ جب بڑے بھائی نے چھوٹے کو کسی قابل بنانے کے لیے اپنی پوری زندگی گزار دی تو چھوٹا بھی آگے چل کر اس کے بچوں کی زندگی سنوارنے میں مددگار ثابت ہونا چاہیے۔ مگر جیسے ہی چچا کا ایڈمیشن ابا نے کالج میں کروایا تو چچا کے رنگ ڈھنگ بدلنے لگ گئے۔ پہلے تو وہ اتنی زیادہ فرمائشیں نہیں کرتے تھے، مگر کالج میں داخلے کے بعد انہوں نے کبھی اچھے کپڑوں اور کبھی اچھے جوتوں کی ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی۔ ابا ان کی بات سمجھتے تھے کہ اب 4 لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے تو وقت کے تقاضوں کو بھی نبھانا پڑتا ہے۔ ابا اپنی پہنچ سے بڑھ کر بھائی کے لیے کرتے رہے، ایک ایک پائی جوڑ کر ان کے کبھی کپڑے بن جاتے تو کبھی جوتے چچا کو مل جاتے تھے۔ مگر ابا نے اپنے والد کی طرح ساری زندگی سادگی میں گزاری۔ جب دادا اور دادی نے ابا کی شادی کا فیصلہ کیا تب بھی وہ راضی نہیں ہوئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر میں شادی کر لوں گا تو فیملی بھی بڑھ جائے گی، پھر میں چھوٹے بھائی کو کیسے پڑھا پاؤں گا؟ مگر دادا کی ایک ہی ضد تھی، وہ بیمار رہنے لگے تھے اور چاہتے تھے کہ اپنے بیٹے کے سر پہ سہرے سجے ہوئے دیکھ لیں، اور ان کی خواہش کے احترام میں ہی ابا نے اپنی ضد چھوڑ دی۔ اس طرح ابا کی شادی میری اماں کے ساتھ ہوئی، جو کہ دادا کے رشتہ داروں میں سے تھی۔ جس وقت میری اماں بیاہ کر اس گھر میں آئی تھیں اس وقت چچا 2nd ایئر میں پڑھتے تھے۔ اماں نے بھی اپنے دیور کے خوب ناز نخرے اٹھائے، حالانکہ گھر میں کمانے والا 1 اور کھانے والے 5 افراد تھے۔ اس کے باوجود ابا کی کوشش ہوتی تھی کہ پکانے کے لیے وہی چیز گھر میں لے کر آئیں جو چچا شوق سے کھاتے تھے۔ میری اماں بھی بڑی سادہ دل عورت تھیں۔ اماں نے کبھی سسرال کو سسرال نہیں سمجھا، بلکہ پورے دل و جان سے اپنایا تھا۔ ساس سسر کی خدمت بھی ایسے کرتی تھی جیسے وہ ان کے سگے ماں باپ ہوں، اور چھوٹے دیور کو بھی ہمیشہ چھوٹا بھائی ہی سمجھا۔ اس لیے ماں نے کبھی بھی ابا سے نہ تو کسی قسم کا شکوہ کیا اور نہ ہی شکایت کی۔ ابا جو کما کر لاتے وہ دادا کے ہاتھوں میں رکھتے تھے، اور دادا ہی گھر کا سارا نظام چلا رہے تھے۔ اس لیے وہ سب کا خیال رکھنے کے لیے پوری کوشش بھی کرتے تھے۔ پہلے دادی خود سبزی وغیرہ لے کر آیا کرتی تھیں، مگر جب سے ان کے جوڑوں میں درد زیادہ شروع ہوا تو انہوں نے باہر جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ مگر اماں کو اپنے میکے سے ہی گھر سے باہر نکلنے کی عادت نہیں تھی، اسی لیے سبزی وغیرہ کبھی دادا لے آتے تو کبھی ابا جانے سے پہلے لا کر دے دیا کرتے تھے، اور ہمیشہ کھانے پر مسئلہ بنتا تھا۔ جب چچا کو کوئی سبزی پسند نہ آتی تو اماں انہیں انڈا بنا کر دے دیا کرتی تھیں، مگر اس بات پر دادا بہت خفا ہو جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اس طرح تم لوگ چھوٹے کی عادت خراب کر رہے ہو، مگر انہیں بھی شاید اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ چچا کسی الگ دنیا کے باسی بنتے جا رہے ہیں، کیونکہ چچا پڑھ لکھ چکے تھے، آگے بھی پڑھنا چاہتے تھے، اور خود کو ایسے سجا سنوار کے رکھا کرتے تھے جیسے وہ اس گھر کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ کسی کھاتے پیتے گھر سے ان کا تعلق ہے۔ نہ چچا نے کبھی گھر کا کوئی کام کیا تھا اور نہ ہی وہ باہر سے کوئی چیز لا کر اماں کو دیتے، بلکہ ایسے رہتے تھے جیسے باقی گھر والے سب ان کے خدمت گزار ملازم تھے۔ چچا کو دادا کا ڈر تھا، ورنہ شاید وہ پہلے ہی کوئی انتہائی قدم اٹھا لیتے، مگر دادا کے انتقال کے بعد ان کے تیور بدلنے لگ گئے تھے۔ اماں ابا کی شادی کو سال مکمل ہوا تو میری بڑی بہن دنیا میں آ گئی،
اسی وقت چچا نے اپنی پڑھائی کو آگے جاری رکھنے کی غرض سے چھوٹی موٹی ٹیوشن پڑھانا شروع کر دی تھی۔ اس طرح ان کے یونیورسٹی کے خرچے بھی نکل جاتے، کیونکہ ابا بھی پہلے کی طرح انہیں خرچہ دیتے رہتے تھے، مگر چچا الگ ہواؤں میں اڑنے لگ گئے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے گھر میں بہت کم وقت گزارنا شروع کر دیا۔ بوڑھی بیمار ماں ان کا انتظار کرتی رہتی، مگر وہ اپنی مرضی سے آتے جاتے تھے۔ ابا نے انہیں کبھی کچھ کہا نہیں تھا، مگر جب اماں ابا کے ہاں دوسری بیٹی پیدا ہوئی تب ابا نے اپنے بھائی سے بات کرنے کی کوشش کی کہ اب انہیں کوئی نوکری کر لینی چاہیے، کیونکہ ابا کی ذمہ داریاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ مسائل بہت تھے اور وسائل بہت محدود تھے۔ چچا نے اس بات کا بہت برا مانا اور ابا کو کھری کھری سنا دی کہ اب آپ کو میں بوجھ لگنے لگا ہوں تو گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہوں۔ ابا کے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی کہ ان کا چھوٹا بھائی ان کے ساتھ اس طرح بھی پیش آ سکتا ہے۔ اس دن کے بعد ابا نے دوبارہ کبھی چچا سے کچھ نہیں کہا، مگر وہ تو حد سے آگے بڑھتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ جب میرا بھائی اس دنیا میں آیا اور اس کے چند مہینوں بعد دادی کا بھی انتقال ہو گیا، تب چچا نے ایک نوکری شروع کر رکھی تھی، مگر انہوں نے ابا کو یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ ان کی تنخواہ کتنی ہے۔ ابا بس یہ جانتے تھے کہ ان کا چھوٹا لاڈلا بھائی کسی اچھی کمپنی میں جاب کر رہا تھا۔ ابا اسی میں بہت خوش تھے، حالانکہ چچا سے انہیں 1 روپے کی بھی سپورٹ نہیں ملتی تھی۔ مہینے بعد جب چچا اپنے کپڑے جوتے اور دیگر ضروریات کی چیزیں خرید کر لاتے تو ابا کو پتہ چلتا تھا کہ انہیں تنخواہ مل گئی ہے، مگر چچا گھر میں کچھ فروٹ اور گوشت لا کر دے دیتے اور اپنا فرض پورا کر دیتے تھے، وہ بھی اس لیے کہ گوشت انہیں خود بہت پسند تھا۔ اماں کو بھی دکھ ہوتا تھا کہ جس بھائی کے لیے ابا نے اتنی قربانیاں دیں، اسے اس قابل بنایا کہ آج وہ اچھا کما رہا ہے، وہ بھائی اتنا بے حس اور خود غرض تھا کہ اس نے کبھی اپنے بھتیجے بھتیجوں کے لیے کچھ کرنے کا سوچا تک نہیں تھا۔ مگر اماں ابا جانتے تھے کہ چچا سے کچھ بھی کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اگر کسی کو خود سے احساس نہیں ہوتا یا دکھائی نہیں دیتا تو کہہ کر کروانا تو اچھی بات نہیں ہے۔ میری بڑی بہن کی عمر اسکول جانے والی ہو گئی تھی۔ ابا نے سوچا تھا کہ ان کا بھائی پڑھ لکھ کر جب کمانے لگ جائے گا تو ان کا بازو بن جائے گا، پھر وہ کم سے کم اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں تعلیم دلوا سکیں گے۔ مگر چچا کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر ان سے بات کرنے کی ابا میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اگر چھوٹے بھائی نے منہ بھر کے انکار کر دیا تو کیا مان رہ جائے گا۔ اسی لیے ابا نے چپ چاپ بڑی بیٹی کا داخلہ سرکاری اسکول میں کروا دیا۔ پلک جھپکتے ہی سال گزر گیا اور میری چھوٹی بہن بھی اسکول جانے لگ گئی۔ گھر کے حالات تو بہت خراب تھے، ابا اماں اپنے لیے تو جیسے تیسے گزارا کر رہے تھے، مگر بچے بھی محرومی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ابا نے ایک دن چچا سے یہ سوچ کر بات کی کہ شاید مسئلے کا کوئی حل نکل جائے۔ ابا نے چچا سے کہا کہ اب تو کمانے لگ گئے ہو، شادی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر کوئی لڑکی پسند ہے تو بتاؤ، ہم رشتہ لے کر چلے جائیں گے۔ یہ بات سن کر چچا نے ابا سے جو کہا، اور اس کے بارے میں تو کبھی ابا نے سوچا تک نہیں تھا۔ چچا کہنے لگے کہ ہاں بھائی جان، آفس میں ایک لڑکی کام کرتی ہے اور ہم ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے ہیں، مگر میں اسے اس گھر میں تو نہیں رکھ سکتا، اسی لیے میں نے سوچا ہے کہ آفس سے فلیٹ مل جائے تو پھر شادی کر لوں گا۔ ابا اپنے چھوٹے بھائی کی یہ بات سن کر دکھ کے مارے خاموش ہو گئے کہ ان کا بھائی ان سے الگ ہونے کا ارادہ کر چکا تھا۔ ابا نے مسکرا کے ان کی ہاں میں ہاں ملائی اور بڑی خاموشی سے اپنے آپ کو اس معاملے سے الگ کر لیا، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ ان کا بھائی اپنی مرضی ہی کرے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اماں ابا کی زندگی میں چوتھی اولاد بھی آ چکی تھی۔ میری پیدائش کے چند دن بعد ہی چچا نے اماں اور ابا کو اپنا فیصلہ سنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ کمپنی کی طرف سے انہیں 2 کمروں کا چھوٹا سا فلیٹ مل گیا ہے اور وہ شادی کا فیصلہ بھی کر چکے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے لڑکی کے گھر والوں سے سارے معاملات بھی طے کر لیے تھے۔ چچا نے یہ بھی کہا کہ بھائی جان، فلیٹ اتنا چھوٹا ہے کہ ہم دونوں کا گزارا ہی مشکل ہوگا، ورنہ میں تو چاہتا تھا کہ آپ سب بھی میرے ساتھ ہی رہیں۔ اب بھائی یہ سن کر مسکرا دیے اور انہوں نے بھائی سے کہا کہ جو تمہیں بہتر لگے اور جس میں تم خوش رہو، مجھے تمہاری خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں چاہیے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ابا کی آنکھوں میں جو نمی تھی وہ اماں نے تو دیکھی، مگر چچا نے شاید دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیا تھا۔ اس کے بعد چچا نے ابا کو بس شادی کی تاریخ اور جگہ وغیرہ بتائی، اور اماں ابا نے اپنے چاروں بچوں سمیت اپنے ہی سگے بھائی کی شادی میں غیروں کی طرح شرکت کی، کیونکہ چچا نے نہ تو اماں ابا کو کسی معاملے میں آگے رکھا
اور نہ ہی تیاریوں میں ان کا کوئی حصہ تھا۔ اس کے باوجود ابا کو اپنے بھائی سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ وہ تو اپنے بال بچوں کے ساتھ بھائی کی شادی میں شرکت کر کے واپس آ گئے، اور حالات کے ساتھ ان کی جو جنگ تھی وہ جاری رہی۔ وقت معمول کے مطابق گزرتا رہا، اور اس گزرتے وقت نے ابا کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ جس بھائی کے لیے انہوں نے اتنی قربانیاں دی تھیں، اپنے منہ کا نوالا نکال کر جسے کھلایا تھا، وہ بہت خود غرض نکلا تھا۔ مگر ابا نے کبھی ان سے کوئی شکایت نہیں کی، یہاں تک کہ جب سے چچا کی شادی ہوئی تھی وہ اپنی بیوی کو لے کر ہمارے گھر بھی نہیں آئے تھے۔ بس انہوں نے ایک مرتبہ ہمیں کھانے پر اپنے گھر بلایا۔ ان کا گھر بے شک کمپنی کی طرف سے ملا تھا، مگر بہت خوبصورت تھا۔ چچی کا تعلق مڈل کلاس فیملی سے تھا، اس کے باوجود وہ اس طرح ریئیکٹ کرتی تھیں جیسے بڑے امیر گھر کی بیٹی ہوں۔ ان میں بہت نخرہ تھا، اسی وجہ سے اماں نے دوبارہ ان کے گھر جانے کا نام بھی نہیں لیا، کیونکہ جب پہلی مرتبہ اماں اور ابا ہم چاروں بہن بھائی چچا کے گھر گئے تھے تو چچی نے کئی مرتبہ اماں کے سامنے یہ جتایا کہ جن بچوں نے اپنے گھر میں کچھ دیکھا ہی نہ ہو وہ بچے گھر کی چیزوں کو خراب کر دیتے ہیں۔ اماں سمجھ گئی تھی کہ وہ ہم لوگوں سے ملنا جلنا نہیں چاہتی۔ ابا نے بھی ان کی زندگی میں مداخلت کرنے کی کوشش نہیں کی، اور اپنی زندگی کی گاڑی کو اپنے بل بوتے پر دھکا لگانے کی کوشش کرتے رہے۔ جیسے تیسے کر کے وہ ہمیں پڑھا رہے تھے۔ میری دونوں بڑی بہنیں بہت سمجھدار اور اماں کی طرح صبر والی تھیں۔ پرائمری پاس کرنے کے بعد دونوں نے ہی اسکول جانا چھوڑ دیا۔ ابا کو معلوم تھا کہ ان کی بیٹیاں اسکول کیوں نہیں جانا چاہتیں، مگر میری دونوں بہنیں اپنے ماں باپ کو یہ احساس بھی نہیں دلانا چاہتی تھیں کہ وہ حالات کی وجہ سے اسکول چھوڑ رہی ہیں، بلکہ انہوں نے ساری بات خود پہ لے لی کہ ہمارا دل نہیں چاہتا پڑھنے کو۔ تب ابا نے بھی انہیں مجبور نہیں کیا، مگر ابا مجھے اور میرے بھائی کو آگے پڑھانا چاہتے تھے۔ میں اور بھائی ہم دونوں ہی پڑھنے میں بہت اچھے تھے اور دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ اماں نے ہم سب بہن بھائیوں کی بہت اچھی تربیت کی۔ ہم نے کبھی کھانے پینے میں بھی نخرہ نہیں کیا تھا۔ گھر میں جو پکتا ہم چاروں بہن بھائی آرام سے کھا لیتے تھے۔ اماں ابا ہم سے بہت پیار کرتے تھے۔ اماں تو روز کے خرچے میں سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کر مہینے بعد ہمارے لیے اچھا کھانا بھی بناتی تھیں، جو ہم لوگ بہت خوش ہو کر کھاتے بھی تھے۔ ہم جیسے جیسے بڑے ہوتے جا رہے تھے ہم نے اماں ابا کو سفید پوشی کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے دیکھا تھا۔ بڑے ہونے کے بعد بھی چچا کے گھر شاید ہم 2-3 مرتبہ گئے تھے۔ ایک مرتبہ اس وقت جب چچا کے ہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا، تب ابا نے کسی سے قرضہ لے کر چچا کی فیملی کے لیے کپڑے خریدے، مگر چچی نے ایسے تاثرات دیے تھے جیسے وہ بہت ہی ہلکی کوالٹی کے کپڑے ہوں، مگر انہیں کیا معلوم تھا ان چند کپڑوں کے لیے ابا نے کتنا قرضہ لیا ہوگا۔ اس کے بعد ہم اس وقت چچا کے گھر گئے تھے جب ان کے ہاں بیٹی نے جنم لیا۔ وہ مجھ سے تقریباً 5 سال چھوٹی ہوگی، مگر اس چھوٹی سی بچی کے لیے گھر میں اتنے کھلونے اور اتنی چیزیں تھیں کہ میں بڑی حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ حالانکہ وہ تو اس وقت اتنی چھوٹی تھی کہ نہ کسی چیز سے کھیل سکتی تھی اور نہ ہی اسے چیزوں کی اہمیت کے بارے میں پتہ تھا۔ وہاں سے گھر آنے کے بعد میں نے اپنی باجی سے کہا مجھے بھی ویسی ہی چیزیں چاہیے۔ تب میری باجی نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا میں بہت جلدی تمہارے لیے بھی کھلونے لاؤں گی، مگر ان کھلونوں کے انتظار میں میرا سارا بچپن گزر گیا۔ اس کے بعد شاید کسی عید پر ہم چچا کے ہاں گئے ہوں گے، مگر چچی کا رویہ ہمیشہ ہی عجیب ہوتا تھا، اس لیے اماں نے ابا سے کہہ کر وہاں جانا چھوڑ دیا۔ حالانکہ اماں جانتی تھی کہ ابا کو اس بات سے بہت دکھ ہوگا، مگر وہ نہیں چاہتی تھیں کہ چچی کے ایسے رویے سے ان کے بچوں کا دل دکھے، اسی لیے ابا بھی خاموش ہو گئے۔ وقت بھی بڑی خاموشی سے گزر رہا تھا۔ میں اس وقت 9ویں کلاس میں اور میرا بھائی میٹرک میں تھے جب اماں ابا نے میری بڑی بہنوں کی شادی کر دی۔ وہ دونوں بیاہ کر ایک ہی گھر میں گئی تھیں، مگر ان کے گھر کے حالات ہمارے گھر کے حالات سے کافی اچھے تھے۔ پہلے تو اماں ابا بہت پریشان تھے۔ آنے والے وقت کو لے کر ان کے دل و دماغ میں کئی وسوسے اور خدشے تھے، مگر جب انہیں احساس ہوا کہ ان کی دونوں بیٹیاں اپنے گھر میں خوش ہیں تو انہیں بہت سکون مل گیا تھا۔ میری دونوں بہنیں شادی کے بعد بھی اسی شہر میں تھیں اور اپنے شوہروں کے ساتھ مہینے میں 2 چکر لگا لیا کرتی تھیں۔ جب بھی وہ ہمارے گھر آتی تو میرے اور بھائی کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر ضرور آتی تھیں۔ خاص طور پر ایک آدھ جوڑا وہ دونوں ہی ہمارے لیے بنا لیا کرتی تھیں۔
ہم دونوں بہن بھائی بڑے خوش ہو جاتے۔ میرا بھائی میٹرک میں تھا اور بہت دل لگا کے پڑھ رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے کالج جانا شروع کر دیا تو بڑی بہن نے چپکے سے اماں کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ رکھنا بھی شروع کر دیا تھا۔ اماں تو اپنی بیٹیوں سے کچھ لینا نہیں چاہتی تھیں، مگر گھر کے حالات ایسے تھے، اور اماں چاہتی تھی کہ ہم دونوں کی پڑھائی میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ خاص طور پر وہ بھائی کو اس کے پیروں پر کھڑے ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھیں، تاکہ ابا کو بھی سکون کا کوئی وقت دیکھنا نصیب ہو اور گھر کے حالات بھی بدل سکیں۔ میرا بھائی بھی ہر چیز کو سمجھتا تھا، وہ بہت حساس تھا۔ اس نے نہ تو کبھی غیر ضروری بات کی تھی اور نہ وہ چچا کی طرح خود غرض تھا، بلکہ وہ تو اس بات پر ہمیشہ غصہ کرتا تھا کہ ابا نے چچا کے لیے اتنا کچھ کیا اور چچا بالکل ہی بے مروت نکلے۔ بھائی تو چچا سے میل جول رکھنے پر بھی راضی نہیں تھا، مگر ہم سبھی جانتے تھے کہ ابا اپنے بھائی سے کتنی محبت کرتے ہیں، اسی لیے ابا کی خوشی کی خاطر ہم بھی خاموش رہتے تھے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ہماری زندگیاں بھی آگے بڑھ رہی تھیں۔ میرے بھائی نے کالج جانے کے بعد ٹیوشن شروع کر دی تھی، اور اب اسی ٹیوشن کے پیسوں سے وہ اپنی اور میری پڑھائی کا خرچہ نکالنے لگ گیا تھا۔ اسی لیے میرا بھی کالج میں داخلہ ہو گیا اور میں کالج جانے لگ گئی۔ ہمارے محلے کی جو لڑکیاں کالج جاتی تھیں، میں انہی کے ساتھ جایا کرتی تھی، مگر کالج جانے کے بعد جب طرح طرح کی لڑکیوں سے میری جان پہچان ہوئی تو مجھے احساس ہوا ہم تو زندگی میں بہت پیچھے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ احساس مجھے اپنی لپیٹ میں لینے لگا تھا۔ حالانکہ کالج میں جانے کا مقصد تو پڑھائی ہوتا ہے، مگر میرا تعلق بھی اسی نوجوان نسل سے تھا جو اپنی اصل مقاصد کو بھول کر زندگی میں کچھ اور ہی چاہنے لگ جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہونے لگا تھا۔ کالج میں میری دوستی مونا سے ہوئی۔ مونا اچھے کھاتے پیتے گھر کی لڑکی تھی، اوپر سے اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کے 2 بھائی تھے اور والد بھی اچھا خاصا کما رہے تھے، اسی لیے اس کی زندگی تو بڑے عیش میں گزر رہی تھی۔ اسے تو روزانہ اچھی خاصی پاکٹ منی ملتی تھی۔ اسے دوستی کے بعد اس نے مجھے بھی اپنے ساتھ کینٹین لے جانا شروع کر دیا اور اپنے خرچے پہ کھلاتی پلاتی تھی۔ مجھے اس بات سے بڑی شرمندگی محسوس ہوتی تھی، کیونکہ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ میں اسے کھلا پلا سکوں۔ بڑی مشکل سے 4-5 دن کی پاکٹ منی جوڑ کر میں اسے بھی کچھ نہ کچھ کھلانے پر مجبور کر دیتی تھی، تاکہ مجھے شرمندگی محسوس نہ ہو، مگر وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ اسے میرے گھر کے حالات کے بارے میں آہستہ آہستہ پتہ چل گیا تھا۔ میں نے اس سے کچھ بھی نہیں چھپایا تھا، کیونکہ میں دوستی میں جھوٹ اور دکھاوے کو پسند نہیں کرتی۔ مجھے یہی تھا کہ اگر میرے حالات جاننے کے بعد بھی وہ مجھ سے دوستی رکھنا چاہے تو اس کی مرضی، اور اگر نہیں رکھنا چاہے گی تب بھی میں اسے مجبور نہیں کروں گی۔ مگر مونا واقعی میری بہت اچھی دوست بن گئی تھی۔ کیسے اس کی رفاقت میں کالج کا 1 سال مکمل ہوا پتہ ہی نہیں چلا، اور ہم لوگ پیپر دینے کے بعد رزلٹ کا انتظار کرتے ہوئے اگلی کلاس میں چلے گئے، اور رزلٹ کے بعد سیکنڈ ایئر کی طالبات کو ہم نے فیئرویل پارٹی دینی تھی، جس کے فنکشن کے لیے سبھی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے، مگر خوش ہونے کے بجائے میں تو پریشان ہو رہی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ پارٹی میں سب ایک سے بڑھ کر ایک جوڑے پہن کر آئیں گی، اور میرے پاس تو کوئی ڈھنگ کا جوڑا نہیں تھا۔ جیسے جیسے پارٹی کے دن وغیرہ طے ہوتے گئے اور تیاریاں شروع ہو گئیں تو مجھے یہی پریشانی ستانے لگی۔ پہلے میں نے سوچا کہ اپنی بہنوں سے اس بارے میں بات کروں، مگر میں یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ پہلے ہی وہ ہمارے لیے اتنا کچھ کرتی تھیں، اور پھر مجھے تو کوئی اچھا والا جوڑا چاہیے تھا۔ پارٹی سے تقریباً 5-6 دن پہلے مونا شاپنگ کے لیے بازار جا رہی تھی تو مجھے بھی زبردستی اپنے ساتھ لے گئی۔ وہ اس سے پہلے 1-2 مرتبہ میرے گھر آئی تھی، اسی لیے اس دن بھی گھر آ کر اس نے اماں سے اجازت لی اور ہم دونوں ایک شاپنگ مال میں چلی گئیں۔ وہاں جا کر تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں زندگی میں پہلی مرتبہ شاپنگ مال گئی تھی۔ ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت جوڑا اور چیزیں دیکھتے کہ میرا بھی دل چاہ رہا تھا، مگر میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ایک اچھا جوڑا خرید سکوں، اسی لیے چپ چاپ مونا کے ساتھ چیزیں دیکھتی رہی۔ اس نے اپنے لیے 3-4 جوڑے خریدے، جوتے، جیولری اور بھی کافی ساری چیزیں وہ دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیسے مگر کپڑے دیکھتے ہوئے میرے دماغ میں ایک شیطانی خیال آ گیا۔ میں نے 2-3 جوڑے اٹھائے اور چینجنگ روم میں چیک کرنے کی غرض سے اپنے ساتھ اندر لے گئی۔
وہاں پر جا کر میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا اور پھر اپنے بیگ میں ایک جوڑا رکھ کے میں باہر آئی اور آ کر میں نے باقی کے کپڑے کاؤنٹر پر رکھ دیے۔ میں نے اپنی طرف سے تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا کہ میرے بیگ میں ایک جوڑا تھا، مگر میرا دل بہت ڈر رہا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ اگر کسی نے دیکھ لیا یا کسی کو شک ہو گیا تو اتنے بڑے شاپنگ مال میں میری خوب بدنامی ہو جائے گی۔ مگر مونا وہاں سے کپڑے پسند کر کے خرید رہی تھی۔ ہمیں اس شاپ میں 10-15 منٹ گزر چکے تھے، تب مجھے تسلی ہو گئی کہ میری یہ چوری کسی نے نہیں دیکھی۔ مگر جیسے ہی میں نے اپنی بائیں جانب دیکھا تو دکان کا مالک میری طرف بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگ گیا۔ میں بہانے سے کپڑے دیکھنے میں اس کے پاس چلی گئی تو وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ نے جو جوڑا اپنے بیگ میں رکھا ہے وہ کافی مہنگا ہے، لیکن میں آپ کو وہ جوڑا تحفے کے طور پر دے سکتا ہوں اور آپ کی چوری پر پردہ بھی ڈال سکتا ہوں، مگر اس کے لیے آپ کو میری ایک بات ماننی ہوگی۔ میں یہ سن کر گھبرا گئی، میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ تو شکر ہے کہ مونا سمیت باقی سب لوگ خریداری میں مصروف تھے۔ کپڑے دیکھنے کے بہانے سے اس آدمی کی یہ ساری بات سن رہی تھی، مگر اس کی بات سننے کے بعد تو میرا دل جیسے دھڑکنا ہی بند ہو جائے گا۔ میرے پاس کہنے کو کوئی الفاظ نہیں تھے۔ میں نے اس سے بغیر کچھ کہے اپنا نمبر لیٹر پیڈ پر لکھ کر دے دیا جو اس نے میرے پاس رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد میں اپنی دوست کے ساتھ اس دکان سے باہر چلی گئی۔ اسی رات مجھے میرے نمبر پر ایک فون آیا اور مجھ سے جس کام کی ڈیمانڈ کی گئی وہ میری سوچ سے پرے کی بات تھی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک سوٹ کی مجھے اتنی بھاری قیمت دینی پڑے گی۔ دکان کے مالک نے مجھے دوسرے دن شام کو ایک ہوٹل میں بلایا تھا اور اس نے مجھے اکیلے آنے کا کہا تھا۔ اس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، مگر وہ مجھے بلیک میل کر رہا تھا اور اس کا موقع تو میں نے خود ہی سے دیا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، مگر اس نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ اس کے پاس میری چوری کرتے ہوئے ویڈیو ریکارڈ ہے اور وہ مجھے پولیس کے حوالے کر دے گا، اسی لیے میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں دوسرے دن کالج بھی نہیں گئی، مگر شام کو مونا کے گھر جانے کا بہانہ بنا کر میں گھر سے نکل گئی اور ڈرتے ہوئے اس آدمی کے بتائے ہوئے ہوٹل میں پہنچی جہاں پر اس نے مجھے بلایا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کوئی غلط کام کرے گا یا مجھے کہیں پھنسا دے گا۔ میں یہی سب سوچتے ہوئے اس ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئی جس کا اس نے مجھے کہا تھا۔ کچھ دیر انتظار کرتی رہی، پھر میں ٹیبل پر ہی سر جھکائے رونے لگ گئی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ تب ہی اچانک ایک شناس آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو میرے چچا ٹیبل کے پاس کھڑے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر گھبرا گئی، اٹھ کے کھڑی ہونے لگی تو انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا اور خود بھی میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد چچا کہنے لگے کہ کل جس دکان میں تم نے سوٹ چرایا ہے وہ میرے دوست کی دکان ہے اور کل میں بھی وہیں پر موجود تھا۔ میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا جب تم نے 4 جوڑے اٹھائے اور چینجنگ روم میں گئیں، مگر واپس آ کر تم نے 3 جوڑے وہاں رکھے تھے۔ تب میں نے ہی اسے یہ سب کہنے کو کہا اور تمہیں یہاں بلا لیا، کیونکہ میں یہی چاہتا تھا کہ تم نے جو غلطی کی ہے اس کے بارے میں تمہارے دل میں خوف اور ڈر پیدا ہو اور تمہیں احساس ہو کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں مانتا ہوں کہ بھائی جان زندگی میں بہت کچھ کرنے کے باوجود تم لوگوں کے لیے وہ سب نہیں کر پائے جو تم لوگ چاہتے ہو، مگر اس میں ان کا بھی کوئی قصور نہیں۔ میں نے تو ساری زندگی خود غرضی میں گزاری اور اپنے بھائی کا ذرا بھی خیال نہیں کیا۔ حالانکہ اسی بھائی نے مجھے اس قابل بنایا تھا، لیکن دیر سے ہی صحیح مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا تھا۔ اس لیے میں کافی دن سے سوچ رہا تھا کہ کسی طرح گھر جا کر بھائی سے معافی بھی مانگوں اور اپنے تھوڑے بہت فرض بھی ادا کروں۔ میں چچا کی باتیں سن کے حیران ہو رہی تھی اور ساتھ ہی شکر ادا کر رہی تھی کہ اللہ نے میری عزت رکھ لی۔ تب چچا دوبارہ بولے کہ میں تمہارے ساتھ گھر چلتا ہوں، ہم کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے، مگر تم وعدہ کرو کہ آئندہ کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں کرو گی۔ میں نے چچا سے وعدہ کیا۔ میں رو رہی تھی۔ انہوں نے مجھے حوصلہ دیا اور اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ گھر جا کر انہوں نے ابا سے معافی بھی مانگی
اور بھائی اور میری پڑھائی کی ذمہ داری بھی خود اٹھائی۔ ابا تو بس اتنے میں ہی خوش ہو گئے تھے کہ ان کے بھائی کو ان کا احساس ہو گیا تھا، لیکن مجھے ابا سے بھی زیادہ خوشی تھی، کیونکہ چچا نے نہ صرف ابا کی ہمت بڑھائی تھی بلکہ انہوں نے ان کا کافی ساتھ دینا بھی شروع کر دیا۔ اب تو چچی بھی ہمارے ساتھ پہلے جیسی نہیں رہی تھیں۔ پتہ نہیں ایسا کیا ہوا تھا کہ ان دونوں کو ہی احساس کی دولت مل گئی تھی۔ اس بات کو 1 سال ہو چکا ہے، مگر آج بھی سوچتی ہوں تو دل پریشان ہو جاتا ہے۔ اگر میں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے غلط راستے پر اپنے قدم جمائے رکھتی تو مجھے برباد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ یہ یقیناً میرے ابا کی اچھی تربیت اور دعاؤں کا ہی نتیجہ تھا کہ میرے اپنے چچا نے میری لاج رکھ لی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔